شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مشتاق شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ مشتاق کہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں، ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے میں کراچی میں شفٹ ہوا ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سندھ کے گاؤں گھیروں کا رہنے والا ہوں۔ وہاں پر ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ اس وقت میں بالکل ینگ ہوا کرتا تھا، ہر کام اپنے گھر کا میں ہی کیا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ کچھ بیمار تھے، ان کی بیماری کی وجہ سے جتنے بھی کام کاج ہوتے تھے وہ سب مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں، میں اپنے والد، بہنوں اور والدہ کے ساتھ اس گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارے اسی گھیروں گاؤں میں بہت سے ہندو بھی رہتے تھے، وہاں پر ان کی بھی آبادی تھی، لیکن وہاں پر وہ الگ الگ بستیاں نہیں تھیں۔ ہندوؤں کے گھر بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں ایک روایت تھی کہ جب بھی اماوس کی رات ہوتی ہے تو گاؤں کا جو راستہ ہے وہاں پر ایک مخصوص درخت تھا۔ وہ درخت جو تھا وہ درخت پیپل کا درخت تھا اور بہت قدیم اور پرانا درخت تھا۔ اس درخت کے اوپر ہر اماوس کی رات کو ایک چڑیل بیٹھ کر رویا کرتی تھی، اور اگر اس ٹائم پر اس کے رونے کے دوران اس راستے سے کوئی گزرتا تھا اور اگر وہ چڑیل کسی کو دیکھ لیتی تھی تو پھر وہ اس شخص کو 7ویں دن مار دیا کرتی تھی۔ اکثر ہم لوگ یہ باتیں بھی سنتے تھے اور ان لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان کے بستی کے یا ان کے گھروں کے بہت سے لوگ اماوس کی راتوں پر اس کا نشانہ بھی بن چکے ہیں۔ ہم نے ایسی بہت سی کہانیاں سنی ہوئی تھیں، ہم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ہم لوگوں کو اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ کب اماوس کی رات ہوتی ہے۔ وہ ان کے ان چیزوں پر بہت زیادہ اسٹرانگ بلیفز تھے اور ہیں بھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنے تایا ابو کے پاس دوسرے گاؤں جانا تھا۔ وہاں پر مجھے کچھ ضروری کام تھے۔ اس کام کے سلسلے میں گاؤں چلا گیا۔ جب میں گاؤں گیا وہاں پر تایا ابو کے ساتھ اس کام میں مجھے ذرا دیر لگ گئی، تو واپس آتے آتے مجھے شام ہو گئی۔ وہ جو دن تھے وہ اماوس کی رات کے ہی دن تھے، یعنی اندھیری راتیں اس وقت جاری و ساری تھیں۔ میرے ذہن سے وہ باتیں بالکل مٹ چکی تھی۔ میرے ذہن میں دور دور تک اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ اماوس کی رات ہوگی اور گاؤں کے اس پیپل کے درخت کے پاس وہ چڑیل بیٹھی رو رہی ہوگی۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ جب میں تایا ابو کے گاؤں سے نکلا اس وقت کبھی کبھی تو سواری مل جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی ہمیں پیدل ہی نکلنا پڑتا تھا۔ میرے تایا ابو کے گاؤں میں ایک کوچوان ہوتا تھا، تو وہ ہم لوگوں کے گاؤں تک تو نہیں آتا تھا لیکن ان کے گاؤں سے باہر وہ چھوڑ جایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے وہاں پر اتار دیا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے بھی جلدی جلدی سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا اس وقت تقریباً اگر ٹائم کا اندازہ کیا جائے تو 11:30 سے 11:45 بجے کا وقت تھا۔ پرانے دور تھے اور ویسے بھی گاؤں کی آبادیاں بہت جلدی سنسان ہو جاتی ہیں کیونکہ شام ڈھلتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ بے شک گرمی کا موسم تھا، سارا دن کے گرمی کے اور دھوپ کے ستائے ہوئے لوگ شام کو اپنے اپنے گھروں میں جلدی سو جایا کرتے تھے۔ ابھی میں گاؤں کی حدود میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بالکل سامنے ویران سنسان حصہ تھا، جھاڑیاں تھیں، درخت تھے۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ مخصوص جھاڑیوں کے پاس مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جب اس عورت کو دیکھا، اتنی رات کو سنسان گاؤں کے راستے پر وہ عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کا لباس بالکل ایسا تھا جس طرح سے انڈین خواتین کا لباس ہوتا ہے۔ اس نے جیسے ساڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے اوپر پیتل کا جس طرح سے کوئی مٹکا سا ہوتا ہے وہ اس نے رکھا ہوا اور بالکل سامنے کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے کون نہیں۔ میں اسے مخاطب نہیں ہوا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئیں اور وہ ایک دم سے کبھی غائب ہو جاتی تھی، کبھی ظاہر ہونے لگ جاتی تھی۔ میں بالکل چپ چاپ خاموشی سے
وہاں سے گزرنے لگا۔ جیسے وہ پیپل کے درخت والا حصہ شروع ہوا، اس درخت کے پاس سے مجھے سسکیوں میں رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بہت زیادہ درد میں اور کرب میں رو رہی ہے، اور عجیب و غریب جیسے وہ آہیں بھر بھر کے آوازیں نکال رہی ہے۔ مجھے ایک دم سے وہ ساری باتیں یاد آنے لگ گئیں جو وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ وہ سارے ہندو کمیونٹی کے لوگ کیا کرتے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے وہ باتیں یاد آئیں۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں تیزی سے وہاں سے، جیسے انسان بھاگتا ہے، میں نے ایسے بھاگنا شروع کیا۔ جیسے میں نے اس پیپل کے درخت کو کراس کیا، تبھی مجھے بکری کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک کالے رنگ کی بکری بالکل میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ بکری کہاں سے آئی؟ وہ بکری پہلے اس راستے پر تھی ہی نہیں۔ اب میں نے صرف ہلکی سی آنکھیں ٹیڑھی کر کے اس بکری کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی مخلوق ہے، اسی کا یہ کوئی روپ ہے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ راستہ ختم نہیں ہوا تھا، یعنی وہ کچا راستہ ابھی بھی جاری تھا۔ یہ کچا راستہ جب ختم ہونا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں کی آبادی شروع ہو جانی تھی۔ میں تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ جتنا تیز میں چلتا تھا، وہ بکری بھی اتنا ہی تیز چل رہی تھی، اور وہ آوازیں ایسے نکال رہی تھی جیسے بڑی دبی دبی اور مدھم سی آوازیں ہوتی ہیں، جس طرح سے کوئی انسان بالکل آواز یا منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کی۔ جب گاؤں کی آبادی شروع ہوئی، وہ جو بکری تھی میرے سامنے تیزی سے رائٹ سائڈ پر مجھے کراس کر کے نکلی اور غائب ہو گئی۔ یہ 3 چیزیں دیکھنے کے بعد، وہ رونے کی آوازیں، اس عورت کو کھڑے دیکھنا اور اس بکری کو دیکھنے کے بعد، میں اس حد تک خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں میں گھر بھی پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ عجیب و غریب وہم میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ پھر میں گھروں کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے۔ بے شک رات بہت اندھیری تھی، لیکن کچھ گھروں کے آگے کچھ لائٹوں کا انتظام بھی تھا۔ کہیں کہیں کوئی نہ کوئی 1-2 بلب جل ہی رہے تھے، لیکن اس وقت وہ بھی ایسے تھے جیسے وہ بجھ گئے ہیں اور بہت زیادہ اندھیرا ہے۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے جس راستے پر میں جا رہا ہوں، وہ بالکل سامنے وہاں سے گلی شروع ہوتی تھی، وہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا۔ جب میں جیسے ہی اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوا، مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے گھر کے باہر لکڑی کا ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ تھا، وہاں پر جیسے 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ہم لوگوں کے گھر کے باہر۔ مجھے بہت بہت خوف آ رہا تھا کہ اب یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ آدھی رات کو گلی میں عورتیں کون بیٹھی ہیں اور ہمارے گھر کے آگے بیٹھی ہیں؟ جب میں ہم لوگوں کا جو ہمسائے میں تھے، ان کے گھر سے تھوڑا ہی پیچھے تھا، تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ کون ہے یہاں پر؟ مجھے راستہ دے دو۔ میں نے صرف اتنا لفظ بولا کہ کون ہے یہاں پر؟ مجھے راستہ دے دو۔ اور میں نے آیت الکرسی اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے سامنے وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے خود ان کو وہاں پر بیٹھے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم سے غائب ہو گئی، جیسے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ میں جلدی سے اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے گھر والوں نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ میں اندر آیا اور میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے باہر سے کسی نے دروازہ بہت زور سے دھکیلا ہے، جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میں زور لگا کر دروازہ بند کر رہا تھا، میرے ابو میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیوں ایسے بند کر رہا ہے۔ ابو نے بھی جتنی ان میں ہمت تھی، طبیعت ان کی خراب رہتی تو انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ میرے ساتھ وہ دروازہ بند کیا۔ اتنا بھاری کوئی وجود تھا دروازے پر جو ہمیں دروازہ بند کرنے دے ہی نہیں رہا تھا۔ جب دروازہ بند ہوا، میں ابو کو لے کر فوراً کمرے کی طرف بھاگا اور میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے یہ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں بالکل سچ ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پیپل کے اس پرانے درخت کے اوپر اماوس کی راتوں میں وہ بھٹکتی بدرو ہے یا کوئی چڑیل ہے، کوئی آفت ہے، پتہ نہیں وہ کیا جنات بلا ہے، وہ وہاں پر میں نے خود دیکھی ہے۔ اس کا اس طرح کا لباس تھا اور ایسے اس نے اپنے سر کے اوپر مٹکا رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ امی نے مجھے، سب گھر والے جاگ گئے، میری بہنیں بھی جاگ گئیں جب ان لوگوں نے میری حالت دیکھی۔ میرے کپڑوں پر اتنی مٹی تھی کہ جس طرح سے مجھے کسی نے زمین کے اوپر گرایا ہو۔ جب انسان کسی کچے فرش پر گرتا ہے، مٹی میں اس کے کپڑے سارے بھر جاتے ہیں، ایسے میرے کپڑوں پر، میرے سر پر بھی مٹی تھی۔ جبکہ جب میں اپنے تایا ابو کے گھر سے واپس آ رہا تھا، نہ تو کوئی آندھی تھی، نہ طوفان تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی گرد تھی جو اڑتی اور میرے سر اور بالوں میں پڑ جاتی۔
میں نے اپنے کپڑے جھاڑے تو مٹی گرتی ہی جا رہی تھی۔ امی نے یہ کہا کہ یہ اتنی زیادہ مٹی کہاں سے تمہارے اوپر آ گئی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میری امی نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، جو بھی ہے چاہے رات ہے، یہ مٹی جو اتنی تمہارے اوپر ہے، تمہارے بالوں میں بھی ہے، تمہارے چہرے پر بھی ہے، تم نہا لو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جلدی سے دوسرے کپڑے نکالے۔ کچا ہم لوگوں کا گھر تھا اور ہم لوگوں کا نہانے کا جو سسٹم تھا، گھر کے بالکل ایک کونے میں ہم لوگوں نے ایک 4 دیواری بنائی ہوئی تھی، اوپر سے وہ جگہ کھلی ہی ہوتی تھی، اس کے اوپر درختوں کی چھاؤں ہوتی تھی، وہاں پر ہم لوگ نہایا کرتے تھے۔ میں نہانے کے لیے وہاں پر چلا گیا، ڈر مجھے بہت لگ رہا تھا۔ جیسے میں نے وہاں پر میں نہایا، میں کپڑے بدل کر جب وہاں سے باہر نکلنے لگا، مجھے ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے بھی وہی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی لگتا تھا کہ جیسے کوئی بلی ہے، کبھی لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور جانور ہے اور وہ رونے کی آوازیں نکال رہا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ میں 1 منٹ بھی وہاں پر کھڑا نہیں ہوا، میں باہر نکلا۔ میں ابھی بھی خوف زدہ تھا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ باہر سے ایسے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امی نے کہا کہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر پورے گھر کے اوپر اس کا حصار کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت کمرے میں ہی سوتے تھے، کیونکہ برآمدہ بھی ہم لوگوں کا تھا اور کمرے کے دروازے بھی کھولتے تھے، مٹی کے کمرے ہوتے تھے، وہ ٹھنڈے ہوتے تھے۔ تو ہم لوگ سارے اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ کے، میں بھی لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ منظر آنکھوں کے آگے آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 7ویں دن وہ بدرو جو ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے۔ میرے اوپر یہ بھی خوف طاری تھا۔ اسی خوف میں کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے، اس سے پہلے کہ میں اپنے زمین پر جاتا، کھیتوں میں جاتا، سب سے پہلے ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، سید صاحب تھے، وہ کبھی وہ دم وغیرہ بھی کیا کرتے تھے اور جن لوگوں کو جنات کا سایہ ہو جاتا تھا ان کے جنات بھی نکالا کرتے تھے، لیکن اب آ کر انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی وہ کسی کا علاج کرتے ہیں، کسی کے جنات کو نکالتے ہیں، تو وہ جنات ان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں۔ میں بڑی منت کے ساتھ ان کے پاس گیا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ درپیش ہے۔ ان کو اس بارے میں سب کچھ پتہ تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ بہت قدیم اور پرانے عرصے سے یہاں پر آباد ہے اور یہ یہاں سے جائے گی نہیں۔ اگر اس کو نکالنے کی کوشش کی یا اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی تو یہ جانی نقصان بھی دے سکتی ہے، پوری پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ رات کو یہ بات میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، میں نے اسے دیکھا بھی ہے، بکری بھی تھی، آوازیں بھی سنی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ برحق کے اللہ پاک کی کلام اور قرآن پاک میں الحمدللہ بہت زیادہ طاقت ہے، تو جب تم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ خود ہی ڈر کے غائب ہو گئی اور تمہارے قریب نہیں آ سکی۔ پھر تم چپ چاپ چلتے رہے، تم نے نہ اس بکری کو تنگ کیا، نہ تم اس درخت کی طرف گئے۔ اس نے رونا بھی شروع کیا، لیکن وہ پیچھا کرتی کرتی تمہارے گھر تک آئی ہے۔ تم لوگوں نے جب وہ آیت الکرسی کا حصار کیا اپنے گھر پر تو وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، مجھے بہت زیادہ اباسیاں سی آنے لگ گئیں، آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا اور میرے جسم میں بہت درد شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم کچھ صدقہ خیرات بھی کرو، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، اور کوشش کرو کہ تم 7 دن اس راستے سے مت گزرنا جو گاؤں کا وہ راستہ تھا جہاں پر وہ پیپل کا پرانا درخت تھا اور جہاں پر اس مخلوق کا بسیرا تھا۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں نے بہت احتیاط کی، مجھے جتنا بھی ضروری کام تھا، جو کچھ بھی تھا، میں نے 1-2 ہم لوگوں کے ایسے کام تھے کہ زمین کے لیے کچھ ضروری چیزیں لے کر آنی تھی، بیج لے کر آنے تھے، ان کے لیے ہمیں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ میں نہیں گیا، میں نے 7 دن پوری کوشش کی کہ اس راستے کی طرف دیکھوں بھی نہ، اپنے کھیت کھلیان تک ہی رہتا تھا، وہیں پر کام کرتا تھا، ان کا راستہ دوسری طرف بنتا تھا۔ پھر میں نے یہ بات وہاں کے جو ہم لوگوں کے علاقے کے رہنے والے تھے، ہم لوگ سب وہاں پر بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ہم لوگوں کے کھیتوں کے ساتھ ان کے بھی کھیت تھے، جو ہندو کمیونٹی تھی، ان سے میں نے جب یہ بات ڈسکس کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات بہت دفعہ ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کی آبادی کے بہت سے نوجوان لڑکے اس بدرو نے، اس چڑیل نے مار دیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر اثر انداز ہوتی تھی ان لڑکوں پر جو ان میرڈ ہوتے تھے، اور وہ رات کے وقت جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کا روپ لے کر پہلے انہیں روکتی تھی اور پھر اس کو، جس کو وہ روکتی تھی، اس درخت کے پاس لے جا کر اسی درخت کے اوپر اس کو پھانسی دے کر مار دیتی تھی۔ یہ باتیں بھی ہم نے سنی، میں بہت ڈر گیا۔ پھر میں بھی پورے 7 دن تو کیا، میں تو اس کے بعد بھی کچھ دن میں نے ضروری سمجھا کہ میں نہ ہی جاؤں۔
پھر ہم لوگوں کے دل دماغ میں خوف بیٹھ گیا، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے ہی میرے والی ہیپننگ کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ اور بھی معاملات ہوئے، اور وہ کوئی اتنی آدھی رات کا وقت نہیں ہوتا تھا، وہ بھی مغرب کے بعد تک کا ہی ٹائم ہوتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، ہم لوگ تایا ابو کے گاؤں میں چلے گئے، وہاں پر ہم لوگ کافی عرصہ رہے، زمینیں بیچ دیں، گھر بیچ دیا۔ پھر جب میری بہنوں کی شادی ہو گئی تو میں اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں شفٹ ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مشتاق آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، اور جو لوگ میرے ہارر سٹوری چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب مائی چینل ایز ویل ایز میں نے ایک نیا چینل بھی اوپن کیا ہے بیوٹی ہیکس کے نیم سے، جس پر میں بہت بیسٹ پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے وہاں پر ان کا ریویو بھی دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو یوز کرنے کا نالج بھی دیتی ہوں، تو اس کو بھی وزٹ کریے اور سبسکرائب کریے۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو فار لسننگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔